السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ شاید کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کے سینے کو تنگ کر دیتی ہے اور کہیں آپ جو وحی آپ پر اترتی ہے اس کو کہیں چھوڑ نہ دیں، دعوت و تبلیغ کے کام سے کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو اس کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے تھا اور خزانوں کا مالک ہونا چاہیے تھا. بہرحال ان کو کہہ دیجیے میں تو ڈرانے والا ہوں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے، نگران ہے. یہ قرآن کے متعلق بھی باتیں بناتے ہیں کہ کوئی اس قرآن کے مطابق یعنی اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں سکھلا دیتا ہے. ان کو کہہ دیجیے اگر یہ انسان کا قول ہے تو تم بھی اس جیسی کا ثبوت لے آؤ. اگر یہ اس بات کو قبول نہ کرے تو آپ سمجھ لیجیے گا اور ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے اور کوئی بھی اس کو بنا نہیں سکتا. جو دنیا کی زینت حاصل کرنا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا. اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. ماں کا جو وہ دنیا کے اندر کام کیا کرتے ہیں. آج کا جو سبق ہے صفحہ نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 17. آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین جس طرح پیچھے دنیا دار دنیا کو حاصل کرنے والے کی متعلق بات کی ہے، آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین ایک دوسرے شخص کے مد مقابل اس بندے کی مثال بیان کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے اور فطرت کے اسلام کو دین کو قبول کرتا ہے. کیا وہ اور وہ انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس کی سزا اور جزا کے متعلق مزید اللہ رب العالمین بیان کریں گے. انشاءاللہ مزید ہم سبق کے اندر پڑھیں گے. فرمائے افمن، کیا وہ شخص جو دنیا کو حاصل کرنے والا ہے کانا ہو سکتا ہے اس بندے کے بندے مقابل علی بشرۃ من ربہ جو اپنے رب کی طرف سے دلیل کے اوپر ہو، ویتلوہ اور اس کے پیچھے شاہد گواہ ہو، منہ اس اللہ کی طرف سے اس کے متعلق قرآن بھی گواہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی گواہ ہو، اس کے پاس دلائل بھی معلوم ہو موجود ہو اور ان دلائل کے ذریعے وہ لوگوں کو قائل بھی کرنے والا ہو. لوگوں اللہ ایک ہے اس کے دلائل کو قرآن سے بھی ثابت کرے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت کرے اور کہے اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق اور مالک ہے اور قرآن اور حدیث سے اس کے دلائل بھی دے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے اعلیٰ بشرۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے دلیل کے اوپر ہو کہ فطرت کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے. نبی اسلام نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُمَا يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین ہی اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. اللہ رب العالمین ہر انسان کی پیدائش فطرت اسلام کے اوپر رکھتا ہے. آپ دیکھ لیجیے جہاں بھی بچہ پیدا ہو، کافر کے گھر میں پیدا ہو، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو، وہ بچہ معصوم ہے، وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوا ہے. اس کی نشو و نما، اس کی تربیت جس طرح کی جائے وہ انسان اسی طرح کا بنے گا. فرمایا تم نے کبھی دیکھا، نبی اسلام فرماتے ہیں تم نے کبھی دیکھا کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ تو فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، لیکن تم کبھی اس بات کے اوپر بھی غور کرو کہ
جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے دونوں کان ہوتے ہیں، اس کے کان کٹے ہوئے نہیں ہوتے، بعد میں تم ان کے کانوں کو کاٹتے ہو۔ جس طرح منہ سے ہی سارا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح یہ بات بھی سمجھو کہ ہر مسلمان کے، ہر انسان کا بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی اسلام کو کہہ دیجیے وہ شخص جو فطرت اسلام کو یعنی دین اسلام کو قبول نہیں کرتا، اور ایک وہ بندہ جو فطرت اسلام کو قبول کرتے ہوئے دین اسلام کو قبول کرتا ہے اور اس کے پاس دلائل بھی موجود ہے، قرآن سے بھی دلائل ہے، اللہ کی طرف سے بھی دلائل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دلائل ہے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام و رحمہ، وہ کتاب بھی اس دین کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تورات کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی صفات موجود تھی، نبی علیہ السلام کے وصف موجود تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص ہوگا، وہ اس طرح اللہ کے آخری نبی ہوں گے، ان کے رہن سہن کا طریقہ یہ ہوگا، وہ اس طرح گلی محلوں کے اندر چلیں گے۔ یہ سارے اوصاف تورات کے اندر معلوم تھے اور موجود تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس یہ بھی دلائل موجود ہوں اور تورات بھی اس دین کی رہنمائی کرنے والی ہو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ جو فطرت کو قبول کرتے ہیں، وہ بھی اس دین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور من یکفر اور جو کوئی کفر کرے بہ اس دین کے ساتھ، من الاحزاب گروہ میں سے، فالنار موعدہ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی کالے رنگ کا ہو یا سیاہ رنگ کا کوئی انسان ہو، اجمی ہو عربی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، جہاں سورج نکلتا ہو غروب ہوتا ہو، کچے مکان کے اندر کیوں نہ رہتا ہو، اور اس کو اس بات کا علم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مبعوث ہو چکے ہیں، اور پھر بھی وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، جب بھی مرے گا اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب میرے پاس کسی کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر دین ہے تو دین اسلام ہے، اللہ کے پاس دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے بھی اس دین کے ساتھ، من الاحزاب فالنار موعدہ گروہوں میں سے اللہ نے اس کے لیے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ فلا تکو اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ ہو جائے فی مریۃ من ان کافروں کی باتوں کو سننے کی وجہ سے کہیں اس دین کے اندر آپ کی شک نہ کرنے لگ پڑے۔ آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وحی نازل ہوتی ہے اور جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے اوپر اس قرآن کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے دل کے اندر شک پیدا نہیں ہونے دینا۔ انہ الحق یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، پھر ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اور لیکن اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس کتاب پر وہ ایمان نہیں رکھتے، آپ کو آخری نبی نہیں مانتے۔ جہاں ایک رب العالمین بڑے نمائند کی بات یہ نقل کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر حق کو تلاش کرنے کے لیے اکثریت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سچے کون ہیں؟ جو زیادہ ہوں گے۔ جھوٹے کون ہیں؟ جو کم ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کر لیجیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اکثر لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں، اکثر لوگ نقصان کے اندر ہیں۔ جہاں اکثریت کا لفظ آئے گا وہاں آگے خرابی کا لفظ آئے گا، کہ یہ اکثر لوگ کی ان کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تھے، مشرکین مکہ زیادہ، نبی اسلام کی جماعت تھوڑی تھی، صحابہ کی جماعت کم تھی، اور دوسری طرف کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔
یہ بات یاد رکھیے، حق کو پہچاننے کی یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جو اکثر ہوں گے وہ حق پر ہے اور جو کم ہے وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اکثریت کی بات کو مانا، ان کی اطاعت کی، تو آپ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے، سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار مثالیں دی جاتی ہیں۔ لوگ ہی دیکھو، کروڑوں کے حساب سے انہوں نے لوگ جمع کیے تھے، ان کا بہت بڑا اکٹھ ہوتا ہے، ان کا بہت بڑا ایک اجتماع ہوتا ہے، ان کے پاس بڑے وافر مقدار میں لوگ ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ کوئی حق والا معاملہ نہیں ہے، اکثریت حق نہیں ہے، قرآن و حدیث حق ہے۔ جہاں بھی قرآن ملے یا حدیث ملے، جہاں بھی قرآن ملے، اللہ کا کلام ملے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملے، اس کو لے لینا چاہیے۔ لیکن ہم نے آئندہ کے بعد کبھی بھی اکثریت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ ثابت نہیں کرنا کہ وہ زیادہ ہے، وہ حق پر ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں رکھتے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، مِمَّنِ افْتَرَىٰ، جو باندھے عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر کاذِبًا، جھوٹ باندھے۔ مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یعرضون، یہ پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے پاس، ویقول الاشہاد، اور اس وقت گواہی دیں گے، گواہی دینے والے کہیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ اللہ رب العالمین کی جو بات کر رہے ہیں کہ خصوص کافروں کے متعلق ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، لیکن ایک سچے اور پکے مومن مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ نبی اسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایک بندے کو اپنے پردے کے اندر لے لے گا، اللہ اس سے کلام کرے گا، اللہ فرمائیں گے اس کے گناہوں کو میرے سامنے بیان کرو، اس کے گناہوں کو کھول دیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ اللہ اس بندے سے پوچھیں گے میرے بندے بتا یہ گناہ کیے، کہے گا اللہ کا گناہ، یہ بھی گناہ کیے، کہے گا اللہ کا کیا، یہ بھی گناہ کیے، کہے گا اللہ غلطی ہوگی، یہ بھی گناہ کیے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس وقت اے میرے بندے، میں نے دنیا کے اندر بھی تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے تھے، آج بھی تیرے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں ہمیشہ کی جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہے کافر اور منافق، اللہ رب العالمین ان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو یہ وہاں اپنی طرف سے بڑی تیز طرح باتیں کریں گے، زبان سے ایسی باتیں کریں گے جس کے ساتھ بندہ اپنا محسوس کرے گا کہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، ہم اس وقت گواہوں کو بلائیں گے، فرشتے وہاں موجود ہوں گے، فرشتوں نے ان کے رجسٹر کو بھرا ہوا ہوگا، رجسٹروں کے اوپر لکھا ہوگا۔ اس وقت فرشتے بھی آ کے یہ بات کریں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، انسان کا اپنا بدن اپنا جسم بھی گواہی دے گا، یہ بول کے بتائے گا۔ اس وقت اللہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہی دینے والے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، اے اللہ یہ وہی لوگ ہیں کذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا، علی جھوٹ باندھا تھا، علی ربہم اپنے رب کے اوپر، انہوں نے جھوٹ باندھا تھا اللہ کے اوپر کہ یہ بت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے ثانی ہے، اللہ کے شریک ہے، اللہ ان کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا، یہ ساری باتیں انہوں نے جھوٹ اپنی طرف سے بنائے تھے۔ الا خبردار، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظلم کرنے والوں کے اوپر۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا شرک ظلم یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے۔
تو فرمایا یہ ظالم ہے. الذین یہ وہ لوگ ہیں یصدون جو روکتے ہیں لوگوں کو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے ویبغونها عوجا اور کچرا بھی پیدا کرتے تھے لوگوں کے لیے راستے کے اندر. وہم اور یہ بالآخرۃ آخرت کے ساتھ ہم کافرون یہ کفر کرنے والے. ان کو پتہ ہے یہ کہا کرتے تھے کہ کس نے زندہ ہونا ہے دوبارہ. جو کچھ تم دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی کر سکتے ہو, جتنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی تم کر سکتے ہو, جتنا کچھ تم کر سکتے ہو اتنا کر لو. کون سا دوبارہ پیدا ہونا ہے, کون سا دوبارہ زندہ ہونا ہے, کس نے حساب لینا ہے, کس نے جہنم میں جانا ہے, کس نے جنت میں جانا ہے, ان کا سب کچھ دنیا کے اندر ہی دھیان تھا. آخرت کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی کیونکہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے. فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں لم یکونوا نہ تھے وہ معجزین عاجز کرنے والے اللہ کو فی الارض زمین میں. اور میرے بھائیوں اللہ کو دنیا کے اندر کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا. اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اپنے آپ کو انا رب الاعلی رب کہنے والے قارون, فرعون, حامان, اللہ کے بڑے بڑے باغی اور اللہ کے دشمن وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر مجھے کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا, کوئی بھی مجھ سے بھاگ نہیں سکتا. وما کان لهم اور نہ ہوگا ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی بھی دوست, ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا. نہ دنیا کے اندر ان کو بچانے والا, نہ ہی آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا. یضاعف لهم العذاب اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دگنا عذاب تیار کر رکھا ہے. وما كانوا اور نہ تھے وہ یستطيعون السمع وہ دنیا کے اندر سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. وما كانوا يبصرون اور نہ ہی وہ دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے. آنکھیں تھی بظاہر لیکن آنکھوں سے انہوں نے ہدایت کے راستے کو نہیں دیکھا. کان تھے ان کے لیے لیکن وہ کانوں سے سنتے تو تھے لیکن ہدایت کی بات کو نہیں سنتے تھے. اولئک کالانعام بل هم اضل اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود, دل کے ہونے کے باوجود, آنکھیں اور کانوں کے ہونے کے باوجود, یہ سمجھدار ہونے کے باوجود بے عقل تھے, بہرے تھے, گونگے تھے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ انسان اتنا کمتر ہو گیا تھا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر بن گیا. فرمایا ہم نے اس کے لیے دگنا عذاب تیار کر رکھا ہے. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں خاسرون جنہوں نے نقصان میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو, وضل اور گم ہو گیا, عنہم ان سے, ما کانوا یفترون جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے نا کہ فلاں پنڈی والا, لاہور والا, فلاں ہمیں بخشوا لے گا, فلاں ہمیں بچا لے گا. جب وہاں اللہ کی عدالت میں سارے کھڑے ہوں گے اور سارے ایک دوسرے کی طرف پشت کر لیں گے, کوئی کسی کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا. اس وقت ان کو پتا چلے گا کہ ہاں جو اللہ اس کے نبی نے کہا تھا بالکل سچ کہا تھا. آج ان سے وہ سب کچھ گم ہو گیا ہے. ما کانوا یفترون جو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کرتے تھے. آخری بار لا جرم یقیناً انہم بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں هم الاخسرون یہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے. ذلت اور رسوائی میرے بھائیوں کا مقدر بن چکی ہوگی. اللہ کی نافرمانی کر کر کے یہاں تک ان کا چہرہ بن جائے گا جس طرح سیاہ رنگ کا دوا ہوتا ہے. چہرے سے ہی پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ اس کے کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے جس طرح چوری رات کا چاند ہوتا ہے, اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو جائے گا, ان کے چہرے کی سیاہی سے ہی کہ یہ لوگ اللہ کے باغی ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بلکہ اللہ کے قہر اور اس کے عذاب کے مستحق ہیں. اس لیے میرے بھائیوں آئیے ہم بھی اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے آج ہی ہم اپنا محاسبہ کر لیں تاکہ کل قیامت والے دن اللہ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھے جو بہت بڑا
دن ہوگا 50,000 سال زمین کے برابر، اور جس دن کوئی کسی جان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حشر کی سختیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔